الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام ناظرین اور معزز سامعین، ماہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں وہ عظیم ہستی دنیا میں تشریف لائی جن کے آنے سے کائنات کی رونق بدل گئی اور جن کے آنے سے پوری کائنات میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے تمام معاملات میں، عبادت ہو یا معاشرت، معاملات ہوں یا سیاست، انفرادی زندگی ہو یا سماجی زندگی، عائلی اور ازدواجی زندگی ہو یا قیادت والی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ اور اسوہ بنایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ تمام خرابیاں دور ہوئیں جو خرابیاں آپ کی آمد سے پہلے انسانی معاشرے کے اندر عام تھی۔ آپ کی آمد سے پہلے انسانی معاشرے کے اندر جو بدترین سماجی خرابی عام تھی اور جس نے انسانی معاشرے کو ظلم سہنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ تھی عدم مساوات۔ انسانی معاشرے کے اندر دور دور تک مساوات کا نام و نشان نہیں تھا۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان امتیازی سلوک کیا جاتا تھا اور تفریق کی جاتی تھی۔ ایک طبقہ اپنے آپ کو بہت بلند و بالا سمجھتا تھا اور دوسرا طبقہ دوسرے طبقے کو ہر قسم کے ظلم سہنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ عدم مساوات کی صورتحال نے انسانی معاشرے کو
بری طرح پامال کر کے رکھ دیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساوات کے علمبردار بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے انسانی معاشرے سے ہر قسم کے امتیاز اور ہر قسم کی تفریق کو مٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب ایک باپ آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کی یہ ندا جو لگائی تو اس کے نتیجے میں معاشرہ بالکل بدل کر رہ گیا۔ آپ کی آمد سے پہلے ہر قسم کا امتیاز روا رکھا جاتا تھا، قبائلی تعصب بہت عام تھا اور لوگوں کے درمیان حقوق کا معاملہ قبیلوں اور خاندانوں کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ اپنے قبیلے کا آدمی ہو، بھلے وہ ظالم کیوں نہ ہو، اس کی تائید کی جائے گی، اور غیر کے قبیلے کا بندہ بھلے وہ انصاف پر کیوں نہ ہو، اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت معاشرے میں ایک جملہ بہت مشہور تھا: انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، یعنی اپنے قبیلے کے آدمی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو جوں کا توں برقرار رکھا، لیکن اس کے مفہوم کو آپ نے موڑ دیا۔ ایک موقع پر آپ نے صحابہ سے بھی فرمایا: انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے۔ جاہلی معاشرے میں اس عام جملے کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ اپنے قبیلے کے بندے کی مدد کرو، چاہے وہ حق پر ہو یا ناحق، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس دور کا یہ جو مزاج تھا، یہ دراصل اسی نسلی اور قومیتی امتیاز کا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے انسانوں کو ایک صف میں برابر کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے خلیفۃ المؤمنین، وہ حضرت بلال حبشی کو سیدنا کہتے تھے، ہمارے سردار، حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے غلام۔ اسلام کی آمد سے پہلے انہیں آر دلایا جاتا تھا، غلام ہونے پر آر دلایا جاتا تھا، اور حبشہ کے ہونے پر آر دلایا جاتا تھا۔ لیکن اسلام میں آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ اپنے دور خلافت میں وہ حضرت بلال کو سیدنا کہتے تھے، یہ ہمارے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیاسی اعتبار سے بھی مساوات پائی جاتی تھی اور مذہبی اعتبار سے بھی مساوات کا دورہ تھا۔ سزاؤں کے نفاذ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتیاز اور تفریق کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون جس کا نام فاطمہ تھا،
اس نے چوری کر دیا اور اس کی چوری گواہوں کے ذریعے ثابت ہو گئی. اب سب لوگ اس قبیلے کے لوگ جو معزز سمجھے جاتے تھے ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر ہمارے قبیلے کی خاتون پر حد جاری کر دی گئی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی. کسی صورت سے اس خاتون پر سزا نافذ نہ کی جائے، اس کے لیے سارا زور لگایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کرنے والی بات ہے. آپ نے فرمایا یہ تو قریش کی ایک لڑکی، ایک خاتون فاطمہ ہے، اگر میری صاحبزادی فاطمہ بنت محمد نے بھی اگر چوری کیا اور اس کی چوری ثابت ہو گئی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا. یہ ہے مساوات، برابری، اور ہر قسم کے امتیاز کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی نابرابری کو بالکل پسند نہیں فرمایا. مذہبی برابری اور مذہبی مساوات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صاف سمجھ میں آتا ہے. دین اسلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مذہب کے معاملے میں جبر و اکراہ نہیں. قرآن میں صاف کہہ دیا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. نیز قرآن مجید میں دوسرے مذاہب کی شخصیتوں کو یا ان کے معبودوں کو برا بلا کہنے سے منع کیا گیا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی جو عبادت کرتے ہیں ان کے معبودان باطل کو تم برا بھلا مت کہو. اگر تم انہیں برا بھلا کہو گے تو ان معبودان باطل کے پیروکار اللہ کو برا بھلا کہیں گے. تو دوسروں کے معبودان باطل کو، ان کی مذہبی شخصیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا بھلا کہنے سے منع فرمایا. اتنا ہی نہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین اسلام کو سمجھا اور دین اسلام پر عمل کر کے بتایا، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے زمانے خلافت میں بھی ان حضرات نے مساوات و برابری، مذہبی مساوات اور سیاسی مساوات کے انتہائی عمدہ نمونے پیش کیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے اور اسلامی خلافت آگے بڑھنے لگی اور نصارہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نصارہ کے معاملے میں معاہدہ کیا. اس معاہدے کے اندر باقاعدہ یہ تحریر کیا گیا کہ کسی عیسائی گرجا گھر کو منہدم نہیں کیا جائے گا، کسی عیسائی گرجا گھر کو منہدم نہیں کیا جائے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کو اپنے مذہبی شعار کو اختیار کرنے سے روکا نہیں جائے گا، ان کو اختیار رہے گا کہ وہ صلیب لے کر نکلے. تو اس سے بڑی مذہبی آزادی اور سیاسی آزادی اور کیا ہو سکتی ہے. یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا. انہوں نے بھی عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے اندر عیسائیوں کے مذہبی حقوق کو تسلیم کیا گیا اور ان کے مذہبی عبادت خانوں کی حفاظت کا تیقن دیا گیا اور مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا کہ وہ کسی دوسرے کے مذہبی عبادت خانوں پر حملہ کریں یا اس کے تقدس کو پامال کریں.
اس سے آپ نے روکا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی تفوق اور فضیلت کی بنیاد تقوی کو قرار دیا ہے۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر نابرابری نہیں ہو سکتی، قبیلے اور قوموں کی بنیاد پر نابرابری اور عدم مساوات نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تفوق کسی کو حاصل ہو سکتا ہے تو وہ تقوی ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات بتلائی گئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں یہ بات سمجھائی۔ قرآن میں صاف کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، انا جعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری قومیں ہم نے بنائی۔ یہ اس لیے نہیں بنائے کہ قبیلوں کی بنیاد پر، قوموں کی بنیاد پر تم آپس میں ایک دوسرے پر تفاخر کرنے لگو اور ایک دوسرے پر بڑائی کا مظاہرہ کرنے لگو، نہیں، یہ قبیلے اس لیے بنائے گئے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور ایک دوسرے کا تعارف ممکن ہو سکے۔ جہاں تک تفوق اور برتری کی بات ہے، فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے یہاں سب سے معزز انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ معزز ناظرین اور گرامی قدر سامعین، یورپ جو آزادی نسواں اور مساوات انسانی کا خود کو علمبردار کہتا ہے، آج اگر ہم یورپ کی تاریخ کو دیکھیں، اس کے صفحات کو الٹیں، تو ایک ایسا دور گزرا ہے کہ یورپی اقوام کے اندر بدترین قسم کا نسلی امتیاز پایا جاتا تھا اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق ہوتی تھی، اور یورپین جو گورے تھے انہوں نے کالوں کے ساتھ وہ مظالم روا رکھے کہ اگر آج انہیں بیان کیا جانے لگے تو شاید وقت ناکافی ہو جائے۔ یہ لوگ آج بھی اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کا سب سے اولین علمبردار اور انسانی حقوق کے سب سے بڑے امین و پاسبان حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں جن باتوں کی تاکید فرمائی، صحیح بات یہ ہے کہ حجۃ الوداع کا خطبہ حقوق انسانی کا عظیم منشور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابرابری کا خاتمہ فرمایا، عورتوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا، انسانی حقوق کے اندر جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، حصول علم کا حق، آزادی رائے کا حق، یہ سارے حقوق آپ کو حجۃ الوداع کے خطبے میں ملیں گے۔ آج سے 1450 برس پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا تصور پیش کیا۔ موجودہ یورپ اور مغربی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے اولین علمبردار ہم ہی ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانی حقوق کے تعلق سے آواز بلند کی۔ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی تھی اور عورتوں کے ساتھ نابرابری کا یہ معاملہ تھا کہ عورت کو میراث میں کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ اسلام نے عورت کو میراث میں حق دلوایا، حتیٰ کہ عورت کو انسانی حقوق سے بالکل محروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگہبانی فرمائی۔ زیادہ سے زیادہ غلامی کے خاتمے کے لیے آپ نے اصول اور ضوابط بنائے، اور جو غلام ہوں ان کے ساتھ انسانی برتاؤ کی آپ نے تلقین فرمائی۔
معاشرے اور سماج کے جتنے کمزور طبقات ہیں ان سارے طبقات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جینے کا حق عطا فرمایا اور ان کے حقوق جو ہے متعین فرمائے۔ آج کی انسانیت، آج جبکہ 2020 میں انسانیت دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ ترقی کر چکی ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سے ملکوں کے اندر رنگ و نسل کی بنیاد پر آپسی جھڑپیں ہوتی ہیں، گورے کالوں کو ناپسند کرتے ہیں اور کالے گوروں کو ناپسند کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مزدوروں میں اور مالکوں میں تفریق پائی جاتی ہے، مرد و خواتین کے اندر تفریق پائی جاتی ہے۔ آزادی نسواں کا علمبردار مغرب، اس کا حال یہ ہے کہ وہاں عورتوں کے ساتھ سیاسی میدانوں میں، سیاسی شعبوں میں، انتظامی شعبوں میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ تو اگر موجودہ دور کی انسانیت اگر یہ چاہتی ہے کہ حقوق کو بالادستی حاصل ہو اور مساوات کا بول بالا ہو اور سارے انسانوں کو روئے زمین پر جینے کا برابر کا حق حاصل ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو گلے سے لگا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے۔ اس کے بغیر دنیا سے عدم مساوات اور رنگ و نسل کا امتیاز ختم نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے انسانیت رنگ و نسل کی تفریق کی آگ میں جل کر تباہ ہوتی رہے گی۔ بڑی بڑی کانفرنسیں کی جاتی رہیں گی اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے رہیں گے، اور عدم مساوات کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑی بڑی بڑے بڑے سیمیناروں کا انعقاد عمل میں آئے گا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس میں شریک ہوں گی، لیکن حقیقی دنیا میں کہیں بھی مساوات کا ذکر نہ ہوگا اور مساوات سے لوگ آشنا نہیں ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مساوات انسانی کی تعلیمات ہیں ان کو ہم اختیار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وحدت اب اور وحدت رب اور وحدت اب کی جو تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسانوں تم سب کے باپ ایک ہیں۔ تو جس طرح سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں اور ایک باپ کے سارے انسان اولاد ہیں، اسی طرح سے ہمارا رب ایک ہے، تو ایک رب کے سارے بندے اور ایک باپ کے سارے بندے، سارے اولاد، تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو آپس میں انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئے، اور یہ مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو عظیم دولت ہے، اس دولت سے وہ دوسری قوموں کو بھی آگاہ کریں، واقف کرائیں، بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے، چاہے وہ عدم مساوات کی بنیاد پر پیدا ہونے والے مسائل ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو، چاہے وہ منشیات کی کثرت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہو۔ موجودہ دنیا جن مشکلات سے دوچار ہے، ان مشکلات سے چھٹکارا دلانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اور یہ ذمہ داری بالخصوص امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ کی پاکیزہ جو تعلیمات ہیں، جن کے اندر مساوات، برابری اور رنگ و نسل کے امتیاز کے خاتمے پر زور دیا گیا ہے، ان تعلیمات کو دوسری قوموں کے سامنے پیش کریں اور ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔